صلوات پڑھیں آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ان ہستیوں پر جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا، آسی کو نوازا تو حر بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا، اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو اس بارگاہ عالیہ میں اس فرش عذاب تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں کا انتظام، انسلام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار میں قبول و مقبول ہو۔ خالق ذکر کے صدقے میں قاسم شاہ صاحب کو صحت عطا فرمائے اور میرے بھائیوں کے رزق میں وسعت عطا فرمائے۔ سلسلہ عزاداری کو ان کی نسلوں میں جاری و ساری رکھے۔ جتنی جائز مرادیں، نیک مقاصد آپ کے اذہان میں یا دلوں میں ہیں، آل محمد کا اللہ بحق آل محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ دو چار مصرے فضیلت آل محمد کے اور اس کے بعد ایک ہی فکرہ مصائب کا اور دعا۔ زیادہ تکلیف آپ کو دینا نہیں چاہتا، آدھی رات ڈھل چکی ہے۔ جرت کا تصور نہیں، تصویر ہے اصغر۔ تھوڑی سی زحمت آپ کو دینی، زیادہ نہیں، آپ کو تکلیف نہیں دینی۔ مسلمان دعا کرو۔ جرت کا تصور نہیں، تصویر ہے اصغر۔ ظلمت کے لیے نور کی شمشیر ہے اصغر۔ ویڈیو بنائیں گے تو داد کہاں دیں گے؟ بند کر دیں موبائل۔ ویڈیو بن رہی ہے، کیسٹ لے لیجئے گا، موبائل پہ لگے رہتے ہیں، داد بھی سارے کھا جاتے ہیں۔ مصرے بڑے قیمتی ہیں، بادشاہوں کی عطا ہے۔ نہ میرا کوئی ناز نہ کوئی دعویٰ، اسی دربار سے ہی ذاکر بنا ہوں، اسی دربار سے خیرات ملی، اسی دربار سے دعائیں ملی۔ جرت کا تصور نہیں، تصویر ہے اصغر۔ ظلمت کے لیے نور کی شمشیر ہے اصغر۔ جو سمجھے وہ بولے، معراج اذان نعرہ تکبیر ہے اصغر۔ ہر بندہ نہیں بولتا، بولتا وہ ہے جس کے دل پہ مہر لگی ہوتی ہے۔ مودت آل محمد کی، نہ لڑ کے داد لی، نہ جھگڑا کر کے داد لی، نہ میں نے خوش آمد کی داد لی۔ مصرع پڑھا ہے، جس کا دل چاہے بولے، جس کا دل نہ چاہے نہ بولے۔ تھوڑا پکھا ادھر کرو، آواز کھاندہ ہے جی ساری ادھر پاندہ جی۔ شاباش، تو انہوں بھی تھوڑا سکون آوے نا جی۔ شعر پڑھنا ہے، بس 2 یا 4 مصرے۔ ہر بندے پہ واجب ہے دیکھے مجھے، جس کے دل میں دھڑکن کی طرح عشق آل محمد ہے، وہ چپ نہیں رہے گا۔ یہ سید آبے کا بات ہے۔ جرت کا تصور نہیں، تصویر ہے اصغر۔ ظلمت کے لیے نور کی شمشیر ہے اصغر۔ معراج اذان نعرہ تکبیر ہے اصغر۔ اسلام تیرے خواب کی تعبیر ہے اصغر۔ شاباش شاباش، مولا آپ کا آباد ہے۔ امام حسین آپ کا زندگی، آپ جی ہیں، مولا آپ کا آباد۔ یا علی نوکری ہو گئی، صلہ مل گیا۔ بخاری صاحب بڑا تھکا ہوا ہے،
بہت تھکا ہوا جی۔ تو بس یہ دو مصرے ہیں، یہ دیواریں بولیں تو بولیے گا ورنہ چھٹی دے رہے۔ معراج اعظم نعرہ تکبیر ہے اصغر، اسلام تیرے خواب کی تعبیر ہے اصغر۔ اصغر نے تبسم سے عجب حملہ کیا ہے، ہنستے ہوئے دشمن کا گلا گھونٹ دیا۔ ہر بندہ نہیں بولتا، وہ بولتا ہے جس کا دل بولے۔ ہک دا ہک نہ رہا بس، آج ربائی نہیں، آج صرف نہ رہا، شاباش، صرف نہ رہا۔ ہاں اے سارے بولے وقت کو دیکھا ورنہ 4 ربائیاں سنتا تم سے۔ اصغر نے تبسم سے عجب حملہ کیا، ہنستے ہوئے دشمن کا گلا۔ شہزادے نے کیا کیا میدان میں؟ کبھی سوچا ہے آپ؟ یہ 6 ماہ کے معصوم نے پورا جنگ کا نقشہ تبدیل کر دیا۔ کیا کیا شہزادے نے؟ دریا پہ کھڑے لشکر معمور کو توڑا۔ پچھلے مولا آپ کا آباد رکھے زبردستی داز نے کیا دیا؟ یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، منت ہے انتظار، ذکر کے لیے بولیے گا میرے لیے، ذکر مجبور کرے تو بولیے گا۔ دریا پہ کھڑے لشکر معمور کو توڑا، میدان میں ستمگار کے دستور کو توڑا، اس نور نے یوں ظلمت بے نور کو توڑا، حیدر کی طرح قلعہ مغرور کو توڑا۔ 6 ماہ کے علی کی جرت پہ بولنا جانتا ہے، صرف وہ بندہ بولے، ہاتھ اٹھا کے بولنا غدیر کی سنت، پورا مجمع بولے سلام ہے آپ، سلام آپ کے اٹھے، میں نوکر بسم اللہ پھر پڑھ دیتا ہوں، بسم اللہ، مولا آپ کا آباد ہے۔ دریا پہ کھڑے لشکر معمور کو توڑا، میدان میں ستمگار کے دستور کو، شعر سنیے گا، مولا کا واسطہ دے رہا ہوں۔ 6 ماہ کا معصوم ہے، چھوٹا ہے تو علی کے لیے، تھکا ہوا ہے اس کا میں ضامن نہیں، جو ذکر سننے آیا ہے۔ دریا پہ کھڑے لشکر معمور کو توڑا، اس نور نے یوں ظلمت بے نور کو توڑا، حیدر کی طرح، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں، حیدر کی طرح قلعہ مغرور کو، 14 صدیوں کی بات میں 2 مصروں میں پڑھ رہا ہوں، حیدر کی طرح قلعہ مغرور کو توڑا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اصغر کا عدو جبر سے اب کام نہ لے گا، مر جائے گا بیعت کا مگر نام۔ جنہیں ذکر میں بولنا عزت لگے وہ بولے۔ مولا آباد و شاد، بسم اللہ بات تیری زندگی پوری طاقت سے۔ اصغر کا عدو مر جانا ہے، زندگی فنا ہے۔ 1442 ہجری 13 صفحہ، دربار کربلا کا ہمیشہ میرا ذکر پہ ہاتھ، مر بھی گیا تو یہ 6 سطر یاد ہے۔ بخاری صاحب آپ کو گواہ کر رہا ہوں، ایسا تجھے گواہ کر رہا ہوں، آپ کو گواہ کر رہا ہوں، آپ کو گواہ کر رہا ہوں، مر گیا تو یہ 6 سطریں پھولے کی کمال کر دیا 6 ماہ کے علی نے۔
دیکھیے ایک پرانا شعر یاد آ گیا ہے، پتہ نہیں 200 سال پرانا ہوگا، لیکن تاثیر اس شعر کی قیامت تک کم نہیں ہو سکتی۔ کوئی تقریباً ہزاروں کتابیں 2 مصروں میں بند کر دی۔ پھر کہہ رہا ہوں چھوٹا نہ سمجھا کر، 9 لاکھ کے لشکر پہ حسین آخری حملہ جس سے کرائے وہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ جنہیں ذکر میں بولنے کی عادت ہے، اللہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ مولا امام حسین بولتی زبانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مولا آپ کے گھروں پہ رحمتوں کا نزول جاری فرمائے، جیتے رہیں آباد و شاد۔ چھوٹا نہ سمجھا کر، چھوٹا ہے تو علی کے لیے، چھوٹا ہے تو غازی کے لیے، چھوٹا ہے تو حسین کے، ہمارے لیے نہیں۔ باب الحوائج ہے، 2 مصرے ہزاروں کتابوں کے برابر، جس نے لکھے وہاں تک ثواب پہنچے۔ میں جہاں علی اصغر پڑھوں میں یہ 2 مصرے واجب کی نیت سے پڑھتا ہوں۔ اصغر نے لڑائی کے قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہے وہ آخر میں آئے۔ ایسی مودت آباد، بسم اللہ جی۔ دیکھیے 4 سطریں ہیں آپ کے لیے، میرے لیے اعزاز ہے بادشاہ۔ ایک ضرب، مولا کی قسم مر جانا ہے، یہ 6 سطریں نہیں ہیں، یہ کوئی میری قبر کا اجالا ہے جو بادشاہ ہونا چاہتا۔ ایک ضرب تبسم پہ بکھرنے لگا لشکر۔ اے تھک گئے نہیں یا میں تھک گیا؟ یہ تھک گئے یا میں تھک گیا؟ ہاں دعا کریں گے، میں ایک ضرب تبسم پہ بکھرنے لگا لشکر، لرزہ ہوا تاری تو گرے ہاتھ سے خنجر۔ تجھے جرت سناتا ہوں 6 ماہ کے علی کی، سر اٹھا کے دیکھنا مجھے۔ ایک ضرب تبسم پہ بکھرنے لگا لشکر، لرزہ ہوا تاری تو گرے ہاتھ سے خنجر، تیغیں ہوئی حیران تو بھالے ہوئے شستر، 6 ماہ کا معصوم اور عباس کے تیور۔ کیا سنا آپ نے؟ مولا کا واسطہ دے رہا ہوں، دیواریں بولیں گی، چپ رہو گے تو دیواریں بولیں گی۔ میرا وعدہ ہے سیدزادے کا منبر سے، ایک ضرب تبسم پہ، ایک ضرب تبسم پہ بکھرنے لگا لشکر، لرزہ ہوا تاری تو گرے ہاتھ سے خنجر، تیغیں ہوئی حیران تو بھالے ہوئے شستر، 6 ماہ کا معصوم اور عباس کے تیور۔ لشکر کو بھی کہنا پڑا یہ عکس جلی ہے، شبیر کا پالا ہوا بچہ بھی علی، بچہ بھی علی۔ مہربانی حضور، مہربانی مولا آپ کا، میں نوکر، حق ادا ہو گیا، نوکری ہو گئی، مولا تھکا ہوا آیا تھا، آپ نے دل جیت لیا، خرید لیا کی مجھے، علی تیری زندگی ہو گئی، مولا تمہیں شفا دے۔ ایک شعر پڑھ رہا ہوں مصائب وہیں سے آغاز کر۔ یہ سلام جو میرے بھائی نے پڑھایا، میرا بیٹا ہے، میں سلام بڑے شوق سے سنتا ہوں، میں نے بہت کم مصائب ایسے سنے جیسا اس سلام میں مصائب۔ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ، میں اسی ماں کی غربت کے 2 مصرے پڑھ رہا ہوں۔ میں منت کر رہا ہوں، حاری صاحب آپ کی، تمہاری، بانی ہے مجلس کا، آپ کی منت کر رہا ہوں۔ جتنے ماتمی عزادار زنجیر زن کم ازن بیٹھے ہوئے، یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھو۔ میں اپنی ماں بہنوں کو بھی التماس کروں گا، غور سے شعر سنیں گی، آپ بھی غور سے سنیے گا، تنہائی میں بیٹھ کے دہرا کے دیکھیے گا۔
آنکھوں کا وضو ہو جائے تو میرے حق میں دعا کرنی۔ آیتیں دو ہیں رباب غمزدہ کی شان میں۔ واہ مولا رنگ لاوی، ارشاد رنگ لاوی، بسم اللہ۔ تنہائی میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو وضو ہو جائے۔ آیتیں دو ہیں رباب غمزدہ کی شان میں۔ پھر پڑھتا ہوں ایک دفعہ تاکہ اول سے آخر ایک جیسا گریا، ایک جیسی لہر، رونے کی ایک دفعہ شامل ہو جائے۔ آیتیں دو ہیں رباب غمزدہ کی شان میں، ایک ہے میدان میں، ایک شام کے زندان۔ میں بسم اللہ کر رہا ہوں۔ مولا استاندے بھی یار، مولا آباد و شاد رکھے، حق ادا کر دیا میرا بھائی، مولا تیری زندگی کرے یار، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین بادشاہ، آپ جیئے بھائی جان، مولا آپ کے گھر کو آباد و شاد رکھے۔ آیتیں دو ہیں، میں پھر پڑھتا ہوں، آیتیں دو ہیں، آیتیں دو ہیں، آیتیں دو ہیں رباب غمزدہ کی شان میں، ایک ہے میدان میں، ایک شام کے زندان میں۔ گام شاہ بھرے مجمع میں 7 محرم کو میرے شہید باپ نے فکرہ پڑھا، نہ آگے کوئی سن سکا نہ وہ پڑھ سکا۔ انہوں نے کہا دنیا حیران ہوتی ہے کہ 4 سال کی بچی زندان میں مر گئی، اور مجھے حیرت ہے وہ زندہ کیسے رہی۔ جو رو پڑے ہو نا، میں تمہارا شکر گزار ہوں، جسے آپ تک آنسو نہ آیا ہو، اگر گھر میں 4 سال کی بچی ہو اور کوئی باپ ایسا بیٹھا ہو جس کی 4 سال کی بیٹی ہو اور اس کا آنسو نہ آیا ہو، میں اس کے لیے منت کر رہا ہوں، کبھی تجربہ کر کے دیکھنا کہ 4 سال کی بچی کا دل کتنا نازک ہو۔ ایک مرتبہ گھر کے کمرے میں بٹھا کے اندھیرا کر کے دروازہ بند کر کے دیکھنا، 2 لمحوں کے بعد چیخ مار کے کہے گی بابا میں مر جاؤں، بابا بڑا اندھیرا ہے، مقدر حسین کی غریب بیٹی کا جو زندان کے اندھیروں میں مر گئی۔ زیادہ نہیں پڑھنا، نا برآمدگی ماتمداری ہونی، ماتمداری ہوگی، پرسہ ہوگا، نوحے پڑھے جائیں گے، برآمدگی ہے، تابوت کی ہے۔ ہاں بھائی کہتا ہے تابوت آئے گا، لیکن آئے گا صرف مستورات ہوا۔ میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں، یہ آنکھیں بند کر کے جب تابوت آئے نا، ویسے رونا جیسے جنازے پہ رویا جاتا ہے، کیونکہ اس جنازے میں اور کوئی آئے یا نہ آئے، وہ لازمی آئے گی جو دھوپ میں بیٹھ کے 2 قبریں بناتی تھی، ایک قبر پہ لکھتی تھی اصغر، ایک قبر پہ لکھتی تھی سکینہ، کبھی رو کے کہتی تھی ہائے اصغر، کبھی رو کے کہتی تھی ہائے سکینہ، کبھی کبھی کہتی تھی بادشاہ حسین میرا سارا سرمایہ خرچ ہو گیا، مولا تمہارا ماتم کو تیاری کرو، تیاری ماتم کی کرو۔ میں 2 جملے پڑھتا ہوں، زیادہ طویل نہیں، وعدہ کیا ہے بھائیوں سے، زیادہ طویل نہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں، میں حیران ہوتا ہوں اور بہت زیادہ حیران ہوتا ہوں، کتنا مشکل وقت تھا بادشاہ حسین پہ، جب بادشاہ آخری وقت میں جانے لگے نا، یہ ان گناہگار آنکھوں سے روایت پڑھی ہے، سنی نہیں، پڑھی ہے خود، جب جانے لگے نا تو ذوالجناح نہیں چلا۔ آوازی مرتجز تھک گیا ہے؟ نہیں مولا، تو پھر چلتا کیوں نہیں؟
مولا پیچھے مڑ کے دیکھ، آئے غربت، باپ نے مڑ کے دیکھا 4 سال کی بیٹی نے ذوالجناح کے قدم پکڑے ہوئے تھے، میرے بابا کا نہ لے جا، جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ ماتم کی تیاری کرنا، ماتم کی، چونکہ ذوالجناح بھی آنا ہے اور تابوت بھی آنا ہے۔ قرآن کے 30 سپاروں کی قسم، غلط پڑھوں یہیں موت آ جائے، جہاں پڑھ رہا ہوں بہت بڑا دربار ہے۔ حسین گہوار سے اترے، بیٹی کو اٹھایا، سینے سے لگایا، آواز ہے بیٹا کیا ہوا؟ آواز ہے بابا جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، میں تیرے سینے پہ سونے کی عادی ہوں، میں منت کر رہی ہوں آخری بار مجھے سینے پہ سلا۔ زخمی حسین خیموں کے باہر، معافی دینا، گرم ریت پہ لیٹے، آواز یا سکینہ آ تجھے سلاؤں۔ حسین نے لوری دی، بیٹی کو نیند آ گئی، حسین مقتل گیا۔ آنکھ شبیر کی بیٹی کی اس وقت کھلی جب ظالم ضرب مار رہا تھا۔ بیٹی کہتی ہے اماں میرا بابا کا حوصلہ، حوصلہ، مر جانا ہے۔ میں نے کبھی بھی اس رنگ میں مصائب نہیں پڑھا جیسا آج پڑھ رہا، جیسے کوئی اشارہ ہوتا ہے بادشاہوں کی طرف۔ بخاری صاحب آپ نے تھوڑی آواز تو کھول بیٹا، آپ نے میری کئی مجالس سنی، اسی مضمون پہ سن رہے، ذرا آج کا ذرا مصائب سنیے۔ زندان میں جب تھی نا بی بی، میں نہیں پڑھتا دربار، نہیں پڑھتا پتھروں کی بارش، نہیں پڑھتا 15 آزانے، بڑی سنیے آپ، آج آپ تجھے مصائب سناتا ہوں۔ زندان میں آدھی رات کا وقت ہے، حسین کی 4 سال کی معصومہ نے پتھر کا ٹکڑا اٹھایا، سرہانہ بنا کے معافی چاہتا ہوں، قرآن لے آؤ میں سر پہ رکھوں، مجھے اس دربار والے کی قسم، غلط پڑھو موت آ جائے۔ عالیہ بی بی کی نگاہ پڑ گئی، بیٹا نیند نہیں آ رہی؟ نہیں اماں، آ میری گود میں سو۔ ہائے ہائے، بی بی نے گود میں سلایا، جب دیکھا نا سکینہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، بی بی نے کہا بیٹا میں ایک سوال کروں جواب دے گی؟ جی اماں۔ آوازی بیٹا جب آپ کو پتا تھا کہ آپ کے بابا کا قاتل آپ کے بابا کو قتل کرنے آیا ہے، آپ خیمے کیوں نہ آئی؟ اماں میں نے سن رکھا تھا مقتول کی بیٹی آ جائے تو قاتل کو رحم آ جاتا ہے، اماں وہ کوئی ایسا بے رحم تھا، میں ہاتھ جوڑتی رہی، نہ مار میرا پیاسا بابا ہے، اس کا ایک بال ٹوٹتا تھا، میری دادی پوری رات جو ماتم نہ کرے وہ سر جھکائے، حسین کی عزت کی قسم۔ آوازی اچھا بیٹا یہ بتا، اچھا بیٹا یہ بتا، جب تیرا بابا قتل ہو گیا تو تب بھی واپس نہ آئی؟ اماں کیسے آتی؟ میں نے سوچا یہ چلا جائے گا میں باپ کا سر جھولی میں رکھوں گی، جگر قابو کر۔ آواز ہے اماں میں دیکھتی رہی، ملعون نے میرے بابا کا سر تن سے جدا کیا، میری چیخ نکلی، آواز آئی چچا عباس حوصلہ، ایک لمحے کا حوصلہ، نہیں میں جلدی کر گیا، میں ایک فکرہ پڑھنا چاہتا تھا، حوصلہ میرا بیٹا حوصلہ، نہیں جی سلمان راضی بخاری صاحب آپ بھی راضی رہیے گا۔ اماں موقع اماں اس نے میرے باپ کا سر اشارہ ہی کر سکتا، پڑھ نہیں سکتا، میں نے کہا یوں نہ اٹھاؤ، مجھے دے میں ویسے اٹھاؤں جیسے میری دادی اٹھاؤ۔ تو حیران ہو کے سن رہا ہے، 3 چیزیں کوئی نہیں گن سکا۔ حسین کو زخم کتنے لگے، سجاد کو تازیانے کتنے لگے، اور 4 سال کی حسین کی معصومہ کو
तमाचे कितने लगे तेरी मर्जी है। 1600 मील, कई बाजार, कई दरबार, कई गलियां, कई मोड़, जहां हुसैन की बेटी ने पानी मांगा जालिम ताजियाना दिखाता था, हुसैन की बेटी की चीख निकलती, आवाज आई बाबा हौसला हौसला। आखिरी लफ्ज पढ़, थक गया हूं, गला भी थका हुआ है, आखिरी जुमला सुन, फिर कभी इंशाअल्लाह तफसीली पढ़ लूंगा। आवाज साथ नहीं दे रहा इसलिए आखिरी लफ्ज पढ़। मैं नहीं पढ़ता दरबार, जिंदान में आ गई, मैंने पढ़ दिया, तूने सुन लिया। आधी रात का वक्त हुआ, हौसला मेरी माँ बहन, हौसला हौसला, मौला तुम्हारी चीखें मंजूर फरमाए। जिंदा पहली बार ये मजमून इस तरह पढ़ रहा हूं, अल्लाह करे पढ़ जाओ। आधी रात का वक्त हुआ, माफी देना। 4 साल की बच्ची की आंखें खुली, बीबी ने रोना शुरू किया। बीबी कहती हाय मेरा गरीब बाबा, हाय हाय। दूसरा फिक्र कहा बाबा जब मैं तमाचा खा के जा रही तो पानी मांग रहा था, किसी ने पिलाया या प्यासा मारा गया। बाबा मेरे कान दुखते हैं, बाबा मैं मट्टियों पे सो रही हूँ, बाबा मेरी तलियां जख्मी हैं, बाबा मुझे जालिम तमाचे मारते हैं, बाबा मैं तेरी प्यासी बेटी। पूरे जिंदान में गिरिया शुरू हुआ, फुफियों ने रोना शुरू किया, माँ ने रोना शुरू किया, आबिद ने रोना शुरू किया। कुरान के 30 सिपारों की कसम, यजीद के कासर में जल्जला आया, शाम के रईस जमा होके आए। आवाज़ जो बच्ची कैदी है जो रोती है, उसके रोने की आवाज़ से हमारे आराम में खलल पड़ता है। जैसे भी हो उस बच्ची को जो चाहिए वो उसे दे दे। यजीद ने दरोगा भेजा, दरोगा ने पूछा, कहा ये बाप का सर मांगती है, एक बार सर ले आओ, एक बार सर ले आओ। मुझे कुरान की कसम हुसैन का सर जिंदान में आया, मैं कैसे पढ़ूं? आबिद बीमार ने कहा सकीना बाबा मिलने आया है, दुआ कर जा मैं मर जाऊं। तड़प के बाप को देखा, आवाज़ सज्जाद एक मिन्नत है, मेरा बाबा मुझे सीने पे सुलाता था, आज मैं सोती हूँ तो मेरे बाप का सर मेरे सीने पे, अभी माता नहीं करेगा, मेरे सीने पे रख। कुरान की कसम खा के कह रहा हूँ, गरीब बाप का सर बेटी के सीने पे। हौसला करो यार, हौसला। नहीं नहीं नहीं, मुझे इश्क है, मेरा दिल चाहता है मैं मसाइब पढ़ते हुए मर भी जाऊं तो इसमें कोई फर्क नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ी मौत है, लेकिन मैंने बख्ल कभी नहीं किया। तुझे फिक्र पढ़ के सुनाता हूं, अल्लाह करे मैं पढ़ जाऊं। बेटी जिंदान में सो गई, बाप का सर सीने पे है, बाप की आंखें बंद हैं, बेटी देख रही है बाप का चेहरा। बाबा 3 फिक्रे बीबी ने कहे, 3 फिक्रे। बाबा जो तूने ईद के दिन पहना है वो जालिम ने उतार दिया, अब तेरी मर्जी, मैं आ गया, अब तेरी मर्जी, मैं पढ़ गया, अब तेरी मर्जी। बाबा जो तूने ईद के दिन पहना है वो जालिम ने उतार लिए। बाबा मैं तमाचे खाती रही, बाबा बाबा एक लम्हे के लिए आंखें खोल, मैं तुझे बताऊं मैं बूढ़ी हो गई हूं, मेरे बाल सफेद हो गए हैं। तीसरा फिक्रा था, या अचानक गिरिया बुलंद हुआ, क्यों? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। नहीं 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 नहीं, एक लम्हा, हौसला मेरा भाई, हौसला 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 हौसला। इसके हाथ पकड़ो यार, हुसैन का वास्ता, ले आओ, आगे ले आओ, आगे ले आओ, बस यही था, दरवाजे के अंदर ले आओ, दरवाजे के अंदर। मेरी माँ बहने आंखें बंद करके मिन्नत कर रहा हूं, थोड़ी आवाज बढ़ाओ यार, पता नहीं क्यों तभी हुई आवाज। यहीं पे जहां खड़ी हो बैठ जाओ, अलम ले आओ, अंदर ले आओ, आप बैठो, मैं फिक्र पढ़ रहा हूं। मुझे कुरान की कसम, मुझे दरबार की कसम, मैंने पढ़ दिया, मर गई हुसैन के
سینے پہ سونے والی، ہائے ہائے مر گئی سجاد کے پاؤں سے کانٹے نکالنے والی، زنجیروں والے ہاتھوں پہ، ہتھ کڑیوں والے ہاتھوں پہ جنازہ اٹھا کے آیا، شام کے بازاروں میں کہہ رہا تھا لوگوں